کوئی کہے کہ وظیفہ کرو فلانا کرو یہ کرو، ہم نے سب کچھ کیا ہے، سب کچھ، کوئی کہے کوئی علاج نہیں کیا۔ میں نے اس بچی کے لیے زمینیں بیچی ہیں، کراچی میں ہماری اچھی خاصی میں نے کافی زمینیں اس کے لیے بیچی۔ میرے اتنے زیور تھے، ہمارے پٹھان جب زیور نہیں ہو تو ہنستے، ہماری میرے اتنے بڑے بڑے زیور تھے، سب میں نے اس بچی کے لیے بیچے، لیکن اس کا ٹھیک نہ، وہ بن گئی ختم ہو جاتے، یہ ٹھیک نہ ہوتی۔ ان کے ساتھ جو یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا کہ سوئے ہوتے، میں مجبوراً یہ کہتے ہیں آپ، میں نے کہا آپ ادھر سو میں ادھر سو، تب یہ بچے محفوظ رہیں گے۔ اب یقین کریں یہ بھی پوری رات پڑھ کے تو میں ان کے ساتھ سو جاتی ہوں، پورے کمرے میں بچے بات ہو، یہ رات میں آوازیں آہستہ تو کرے گی، اس پہ جن چڑھاتے، پھر اس کو قابو کون کر سکتے سوائے میرے، میں ہی اٹھ کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو پکڑتی ہوں۔ اس کو کہیں بھی کسی عامل کو دکھایا ہے جی، وہ عامل دوبارہ تو اس عامل کو آپ یا تو وہ مر گیا اللہ، یا تو پھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، اس سے اپنے گھر والے تنگ تھے۔ یہ جو آپ بتا رہی ہیں اتنی بیماریاں جو آپ کو ہو گئی ہیں، کیا یہ فیملی کے اندر ہے یا صرف آپ کو؟ کسی میں نہیں، صرف مجھ کو، کسی میں نہیں۔ رشتہ دار جو رشتے کے لیے آتے ہیں جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب ارے میں ان کو وہاں کوئی مار پڑتی ہے؟ سے اتنے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بھائی کے لیے، اگلے دن ان کا یہ ریئیکشن آتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ ہمارے بھائی کو نا پاؤں سے گھسیٹ کے دروازے تک لے کر گئے، ان کو مارا گیا ہے، انہیں پیٹا گیا ہے۔ دوسرے کوئی تھے، انہوں نے کہا کہ رشتے کی بات چلی، بہت اسٹینڈرڈ اور اچھے لوگ تھے، ویل سیٹلڈ تھے، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ انہوں نے کہا ہم نے اس بچی کو خواب میں دیکھا کہ بہت ساری جنیں عورتیں کھڑی ہیں اور یہ کہیں دور کھڑی ہے اور یہ چیختی بھی پکار رہی ہے، لیکن وہ جو جنات جو چیزیں کھڑی ہیں ان سب کے چہرے یکسر، اور وہ کہہ رہے اس بچی کے پاس مت آنا ورنہ ہم تم سب کو نیست نابود کر دیں گے۔ رسول والے ان کا ایک خلیفہ تھے، اچھا اس نے جب حاضر کیا، جن جب حاضر ہوا نا اس کے میری بات میں، میں ایسے بیٹھا ہوں، یہ ایسے ویسے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کا بالکل شکل لمبا ہو گیا، وہی جب اس پہ آتی نا چن چن کی جیسے پانسری وغیرہ نہیں ہوتی، آوازیں آتی ہیں، تو اس نے کہا کہ تم لوگوں پہ جنہوں نے کیا نا، تو پتہ نہیں جنات جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس نے کہا کہ ہم بھاگ گئے یہاں سے، آپ نے شاید دیکھے نا جیلم سے اور پنڈی کے درمیان میں ایک پہاڑ آتے سہاوا، وہاں جگہ کا نام ہے سہاوا، اس جنگل میں اگر ٹرین میں آپ رات کو سفر کرے تو ریلوے لائن پہ بہت ساری دنیا جنات نظر آپ کو آئے گی، تو میں تو وہاں قدم قدم پیدل گیا ہوں، وہاں ہم گاڑی، ہم جب جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے، تو مجھے تو یقین آ گیا کہ یہ صحیح کہہ رہے کہ ہم یہاں سے بھاگ کے وہاں جنگل میں گئے، سہاوا کے جنگل میں، اور اس نے کہا کہ پنجاب اور سرحد اٹک کا آپ نے دیکھا ہوگا قلعہ اور دریا جو دونوں ملتے ہیں، اس کے آگے خیر آباد گئے، بہت پرانا قبرستان ہے، اس نے کہا اس قبرستان میں اور یہاں سخی حسن کے قبرستان تمنار تانزی آباد میں رہتے تھے، کہ اس قبرستان پہ دفن کیے تم لوگ، تو میں نے کہا نکالو نا آپ جنہیں نکالو، وہ بڑے غصے میں دیکھا، اس نے کہا میری ایک ٹانگ نہیں ہے، میرے میں طاقت نہیں ہے، اس کے لیے طاقت چاہیے، یہ اس قسم کی بات ہے، اور اس نے نام بھی بتایا تھا، زیب اللہ ایسا کچھ نام بتایا تھا، اس کی امی کی بازو ایسے بالکل ربڑ نہیں ہوتے، ربڑ سے ایسے، اور پاؤں اور منہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ کیا بات ہے، جنا اسپتال ایمرجنسی میں کہ آپ کی طرح کوئی 8-10 ینگ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا یار اس کی کیلشیم کی کمی ہے، پلانا ڈنگے اتنا بڑے جو انجیکشن ہے ہوتے ہم لگاتے 10 منٹ میں، ہاں ٹھیک ہے لگا دو، جو انجیکشن اس کو لگایا تو اس کا شکل ایسے لال ہو گیا، اور یہ کہ ہٹا دو سب کچھ، تو 10 منٹ 15 20 25، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا تو اتنا ٹائم ہو گیا، آپ نے 10 منٹ کا کہا تھا اتنا ٹائم ہو گیا، ایک آپ کی طرح ینگ تھا، بال اس نے وہ کیے تو میرے اوپر ہاتھ ڈالا کہ آپ کی کون ہے، میں نے کہا میری وائف ہے، آپ دم درود کے لیے لے جائے اس کو، کوئی بیماری نہیں ہے، میں ابھی ادھر میری فائل میں ابھی ریسنٹ اپنی بتا رہا ہوں، مجھے جو تکلیف ہوتی میں نے کہا ہو سکتا ہے مجھے شوگر اور پلان اور ڈنگلو، لیکن ہر ایک چیز ای کو بھی کروایا نا پرسوں، تو وہاں سرجن اس کے پاس لے گیا ڈیٹ لینے کے لیے، اس نے دیکھا یار آپ کو کچھ بھی نہیں، ہم باقی بہن بھائیوں میں میری وجہ سے میری بہنوں کو بہت طبیعت سب کو، خاص کر میری وائف کو، وہ اس کی تصویریں اگر میں دیکھا اور ابھی اس کو سامنے دیکھے تو آپ کہیں آپ جھوٹ بول رہے، اس کی تصویریں نہیں ہیں۔ آپ نے کہا
کہ جب آپ پر حاضری ہوتی ہے تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں بہت برے طریقے سے، وہ ہے ہی اتنی خوفناک. یہ مجھے بتاتے ہیں زبان بالکل دانتوں کے درمیان آ کے ہو جاتی تھی اور خون نکلتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہوا. ہم تو ڈوبے سنم، آپ کو بھی وہ کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. 30 سال سے اس کا علاج کریں، لیکن جب یہ ٹھیک ہوگا ڈاکٹری دند ہر کچھ کیا ہے. ہمارے ساتھ ایسے ایسے چکر ہوتے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کلمہ بعد میں ہم نے 1 مہینے بعد زیادہ گرام نے چینج کیے. یہ ہمارا احساس کر رہی ہیں اور ہمیں ڈانٹ رہی ہیں کہ آپ لوگ اپنا نقصان نہ کروا لینا، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے، بلکہ ہوا ہے جو انہوں نے جس دن کا علاج کرنا چاہا، مدد کرنی چاہیے، اس کا نقصان اٹھایا. وہ ڈاکٹر نذیر اور شبیر نے شفا کے ڈاکٹر تھے، وہ بیچارے اس سے تھک گئے تھے. میں بھی ہم لا کے ہفتے میں آتے نہ یہ ٹھیک ہوتی کسی چیز سے. اٹھ جاتی تھی، پورا ICU خالی، اور واش روم سے آواز آتی تھی اور میں چیخیں مار رہی ہوتی تھی. میں بیٹھی تو یہ بچیوں کو میں اپنے یہ دونوں نا بیڈ سے اتر کے میرے ساتھ آئی. میری عادت ہے میں نیچے سوتی ہوں، میں اوپر نہیں سو سکتی. تو یہ دونوں آ گئی. میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہ یہ امی وہ دیکھو کون. میں نے کہا وہ ہماری بہن ہی ہوگی. تو وہ عورت اتنی غیر معمولی لمبی تھی، جیسے وہ کھڑکی تھی نا تو گرمی کی بالکل آئی. تو وہ یوں گئی. تو میں نے کہا اگر وہ ایسے گئی تو جیسے ابھی یہاں سے گزر گئی تو یہاں غائب کیسے ہو سکتی ہے وہ. تو میں دیکھتی رہی. پھر دوبارہ وہ آ کر اس کے قریب چھن 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 پورے کمرے میں چھن گھنگرو کی آوازیں. میں نے اسے کہا کہ اس پر میرے قریب ہو جاؤ. میں آیت الکرسی پڑھنے لگی. لیکن اس کے پیچھا بہت اس نے پہلے میرے کی، پھر ابھی اس کے. اس عورت سے جب ہمارا واسطہ ہوا نا، یہ ہماری پڑوسن ہی تھی. اس نے ہماری زندگی، ہماری والدہ بھی اسی چیز میں فوت ہو گئی. اس نے بتایا ہوگا کہ نہیں. ہمارے والد کو بھی اوپر سے دھکا انہیں چیزوں نے دے کے ختم کر دیا. یعنی ہمارے اس گھر کو فل ختم ان چیزوں نے ہی کیا. بات ایسی ہے کہ اس عورت نے ہم سے اتنی دشمنی، نہ ہماری اس کے ساتھ کبھی لڑائی نہ جھگڑا، بس ان کے گھر سے بیٹی لے کر آئے تھے ہم. بلکہ وہ لوگ لے کر نہیں تھے آئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یہ کر لو نواسی. ہم نے نہیں کی. تو ہماری امی کہتی تھی کہ نہیں یہ بڑے عجیب سے لوگ، وہ بڑی ان کی عورتیں اس طرح ہے، میں یہ نہیں کر. لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری تو یہ ادھر ہی آ کے رہے گی. وہی انہوں نے گھسا کر ان کو ختم کر دیا. یقین کریں ہمارے ساتھ ایسے ایسے حادثے ہونے شروع ہو گئے، جسم پہ نیلے نیلے نشان پڑنا سب. مطلب ہماری شکلیں جب سرخ سفید جو رنگ روپ تھے ہمارے سارے کالے سیاہ رنگ اور عجیب عجیب. اچھا آپ کو 3 مہینے بعد اس آدمی نے مجھے فون کیا کہ یار میں نے غلطی کی، آپ کو بتایا کہ پشاور میں کیسے میں یعنی اب تک چھوڑ ہر روز ایسی ایسی بیماری اور ایسے ایسی تکلیفیں مجھے پہنچ رہی ہے کہ میں خود پریشان ہوں. میرے پاس آئندہ نہیں ہے اس سے خود. میں نے تو چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا بھائی کسی لوگوں کو نقصان دینے سے اچھا ہم خود ہی مار جائے. کوئی کہے کہ وظیفہ کرو فلانا کرو، یہ ہم نے سب کچھ کیا ہے، سب کچھ. کوئی کہے کوئی علاج نہیں کیا. میں نے اس بچی کے لیے زمینیں بیچی ہے. کراچی میں ہماری اچھی خاصی میں نے بہو نے کافی زمینیں اس کے لیے بیچی. میرے اتنے زیور تھے. ہمارے پٹھان جب زیور نہیں ہو تو ہنستے ہیں. ہمارے میرے اتنے بڑے بڑے زیور تھے، سب میں نے اس بچی کے لیے بیچے. لیکن اس کا ٹھیک نہ وہ بندہ ہی ختم ہو جاتا، یہ ٹھیک نہ ہوتی. کوئی دیکھتے اچھی خوبصورت ہے لیکن وہ بندہ ہے نا وہ خود جن بن جاتا ہے. پھر ان کے ساتھ جو یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا کہ سوئے ہوتے، میں مجبوراً یہ کہتے ہیں آپ. میں نے کہا آپ ادھر سو میں ادھر سو تب یہ بچے محفوظ رہیں گے. اب یقین کریں یہ بھی پوری رات پڑھ کے تو میں ان کے ساتھ سو جاتی ہوں. پورے کمرے میں بچے بات ہو. یہ رات میں آوازیں آہستہ تو کرے گی، اس میں جن چڑھاتے. پھر اس کو قابو کون کر سکتے سوائے میرے. میں ہی اٹھ کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو پکڑتی ہوں، ورنہ یہ تو پاگل ہو جاتی. پھر اس طرح اتنے بدترین یہ ہر 1-2 کچھ ہفتے میں ضرور یہ چکر. وہ بچیاں اتنی ڈرتی ہے، اتنی وہ بیچاریوں کے ساتھ ان کی بھی زندگی خراب. پھر صبح اذان بھی ہو جائے گی، سب جاگے رہیں گے، سوئیں گے نہیں. یہ چیزیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، قبر تک بھی نہیں چھوڑتی ہے. اکثر تو مردوں کو بھی اٹھا لیتی ہے. میں نے ایسے ایسے معاملات دیکھے. تو امی کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ تم نہیں جاؤ. وہ چیز تمہاری بہن وہ چیز اس پر آ جائے نا تو آپ خدا کی قسم آپ بھی گھبرا جائے. بولی نہیں ہے لیکن وہ بھیانک چیز ہے اتنی. آپ یہ بات کریں ہم اس طرح سے کہ کافی مطلب سالوں گزر گئے. ہم گھر میں نہ آؤٹنگ پہ گئے نہ کہیں پکنک پہ. کیوں ہم ایک طرف سے کھول میں بند ہو گئے. اب سائیکو سیاسی جیسے سائیکو ہوتے جا رہے ہیں بچے. ان کی آپ کبھی اکیلے میں لینگویج دیکھو ایک دوسرے سے بولتے تو میں سے کہتی ہوں کوئی دیکھے گا آپ کو. حالانکہ میں نے ان کی بہت اچھی
अच्छी तरबियत अपनी बुरे दिनों में भी की। तो ये कह रही थी इसको सख्त बुखार हो रहा है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे तो बुखार हो रहा है। मैंने कहा अब आप जो भी, तो ये हॉस्पिटल गई वहाँ थी, तो भाई कह रहा था दूसरा मैं भी इसके साथ हो जाता हूँ। मैंने कहा चलो, इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, गाड़ी भी बुक की है, चलो। तो हम ये वाटर पार्क गए, तो ये खूब पूरा दिन हमने वहाँ इंजॉय किया, खाया पिया आए। तो जैसे ही आए इतने थक गए थे ना, क्योंकि सवेरे गए थे, आते ही पूरा घर ऐसे बेहोश हुआ ना। ये आ गई कि अम्मी आप लोग आए, मैंने हाँ आ गए। तो ये भी आते ही, क्योंकि इनको भी काफ़ी बुखार था, ये भी लेट गए, पूरा घर सो गया। आप यकीन करें ये कोई दूर की बात नहीं है, पिछली जुलाई की बात है, पिछले साल, ये पिछले ही साल की बात है। तो ये ना बच्चे सब मजे से सो गए, हमारे को इतनी नींद, ऐसे लगे किसी ने इंजेक्शन दिया। अब सुबह का टाइम हो रहा है ना, जैसे 4 बज रहे, तो ये मेरा बेटा है ना, ये एकदम मतलब इतने हमें पता नहीं जैसे मुर्दा पड़े हो, लेकिन इतनी 5 आवाजें घर में भयानक गूंजी, पूरे मोहल्ले ने सुनी, ऊपर नीचे, वो मालिक मकान और सब ने कहा, इन्होंने कहा इनके भाइयों ने बहनों को मारा है क्या, इन लोग तो ऐसे है नहीं, यहाँ जिनके घर में क्या हो रहा है। वो सब घबरा गए। काली सी चीज थी, कोई काली सी चीज थी, बहुत बड़ी थी, उसे जैसे धुआं नहीं होता है, उसने एकदम हमला किया और चीखें मारी पड़ी। आती है ना कि मुझे जैसे खींच कर लेकर जाती है, एक तो आसपास पूरा अंधेरा होता है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अजियत में, जैसे किसी ने इसे कैद किया है। और ये गूंगी है, बोल नहीं सकती, मुझे इशारों से बोलती है। मेरा नाम बाकायदा आसपास से आ रहा होता है कि मुझे लेकर जाती है, कहीं हड्डियाँ पड़ी है, कहीं कब्र में लेकर जाती है। और हाँ इसके साथ वो यही कहती है कि मैं तकलीफ में हूँ, और मेरा नाम हाथ में कोई पुकार रहा होता है। हमारे बच्चों का ना एक वक्त सब ब्लेड से कटे होते थे, सुबह होते ही उनके ब्लेड होते। ये हमारे साथ ये कपड़े आप यकीन करें, मैं आपको अभी थोड़ा सा बता ही दूँ। ये देखें आप नए सूट होते हैं, हमारे नए सूट, ये देखें, ये जैसे कैंची चली हो, ये देखें। उन्होंने 2 बकरे पहले कोशिश की, इनको 2 बकरे 5000 रुपए दिए, 70,000। आपने कहा कि जिनके पास लेके जाते या तो वो बचते नहीं या वो पीछे हट जाते हैं, इनकारी हो जाते। कहते क्या, वो है क्या? उन्होंने बताया था इन्हें कि 3 देव है। अच्छा। 3 देव है जिन्नात में, जो देव है वो कहते हैं ये हमारे काबू के नहीं है। और जो भी आए, हमारे जो पीर साहब है, ये जो खलीफा थे उनके, उन्होंने दम करवाया। तो इसने कहा अम्मी पश्तो में, तो इसने कहा अम्मी मैं सही नहीं हो रही हूँ, निकलो यहाँ से भी, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, बाबा ने मुझे सही कुछ आज नहीं किया। तो मैंने इसे कहा कि चलो जू, तो पश्तो कहते हैं केला, वो भी कह रहे बैठो, तो पठान था। उसने बोला मैं तुम लोग की बात बताऊँ, कहते हैं वो कैसे नहीं निकलेंगे इसको। वो जब अपना ये जो ना इस तरह इतना छुरा उठाया, अपने रान पे मार कर ना एकदम इस पर रखा और इस पर काट दिया। ये बच्ची उसी वक्त उठ के बैठ गई और मेरी भूख लगी, मैंने कुछ खाना है, मैं तो ठीक ठाक हो गई। पूरा कमरा भरा है। उसने एक बात की कि मैं इस बच्ची को इसलिए दम नहीं करता हूँ कि इसको दम करते ही मेरे नाक से खून शुरू होता है। वो इसी के बाद तो हॉस्पिटल ले गए, इनको दिल का वो क्या था, कहा कि नस इनकी जो ना फट गई अंदर से। फिर जब सेकंड गई जो दम कर रहे थे तो इनके नाक से खून आया, तो मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, उसका बेटा, ये तेरे ही कमालात है और मैं ज्यादा नहीं रहूंगा। लेकिन महसूस ऐसा होता है कि कई बार साबित हो गया कि किसी ने किया है, ये मतलब जादू किया है। मैं तो आपको देखो, मैं इस हकीकत से कह रहा हूँ कि मेरी याद की हथेली पे कोई चीज रखो जो आपको नजर आएगी, मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं। मुझे बंदे भी पता है कि कौन है। जब मैं नाम बता तो अगर आप कर सकते तो करो, वरना मैं किसी कहानी नहीं सुनाऊंगा। इनको बात है, वरना थक चुके हैं अपनी जिंदगी से। बात अचानक कभी वाल क्लाक गिर जाता, कभी क्या गिर जाता, वाल क्लाक तो वैसे ही नहीं, हमने छोड़ एक दो इसके सामने गिरी। मैंने कहा अल्लाह शुक्र है इसने पर्दा रखा, इसने देख ली। मैंने कहा किसी ने हिलाई देखी आपने? ये कह रहे आप लोग दीवारें साफ की किधर उल्टा के। मैंने कहा नहीं। एक दफा इसने नई ला के लगाई अपने कमरे में। मैं अपने चेहरे की 17 साल इसकी उम्र हो जाएगी अक्टूबर में। ये बेचारे अभी जो कह रहे हैं अम्मी नहीं तो मर ही जाए जिंदा। मेरे पूरी फैमिली नहीं है, इनको पूरी रात नींद नहीं आती। एक तो बच्ची है, इनके डर से नहीं सोती है। वो कहती है हम सो गए ना तो इसकी आवाज उठी हमारी, इसके करीब से सब डरते, तो वो सब मुझे इसी के करीब करते। इंसान की कोई गलती हो, मैं ज्यादा परेशान किसी तो मैं सिजदा नहीं लगा सकता हूँ नमाज में, कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हूँ। इसे ना कुरान पढ़ने देती है ना नमाज पढ़ने देती। अगर मैंने गलती से नमाज रोजा कर ली
ایک بوچال آ جاتا ہے، ایسا فساد ہوگا کہ سب ایک دوسرے کے پیچھے چھریاں اٹھا لیتے ہیں، شکایت کرتے ہوں گے تو یا اللہ تو بہتر جانتا ہے تجھے میری عبادت اچھی نہیں لگتی ہوگی. جنہوں نے علاج کیے انہوں نے کسی نے کہا نہیں کہ چلو وہاں پہ جا کے نکالیں اس چیز کو صاف کریں؟ اس نے میرے کو کہا تھا آپ بالکل ہماری بیٹی کی طرح ہو، لیکن میں اس جگہ نہیں جا سکتا. کیوں؟ یہ وہی ہندو تھے جن کا میں تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے معاملات ایسے ہیں نا. میں نے اسے کہا آپ نے مجھ سے پہلے 2 بکرے لیے، پیسے بھی لیے، پھر آپ نے کٹا بھی لیا اس کے اتارے کا، پھر آپ نے ہمارے کافی پیسے تھے 8,000 کتنے تک بھی لیے. میں نے کہا آپ نے کہا بکروں سے اس کا اتارا ممکن، لیکن اس نے جھوٹ نہیں کہا. واقعہ جو چیزیں میں اسے بہت مقابلہ کر چکا ہوں، لیکن جب اس نے لاسٹ اس کا علاج کیا نا، میں اور میرے ابھی گئے، میں نے کہا بھائی اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں. بچے میں اور یہ گئے نا تو اس کو ہاسپٹل سے لوگوں کیے تھے تو اس کو خون یہی لگا ہوا تھا، اس کی حالت. اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا کام کرنے کے بعد اس کی ایسی حالت. جو علاج کر رہے تھے ان کا یہ حال کہاں پہ ہوتے تھے؟ وہ یہ رنچو لائن نہیں تھے، ادھر تھے رنچو لائن. ہاں. تو کسی وہ بھی یہ جب اسپتال میں تھی نا تو وہاں ایک آیا تھی، اس نے مجھے کہا کہ آپ اس کو اتنے انجیکشن ڈونس رہی ہے، اس کو وہاں اس کے پاس لے جاؤ. تو میں وہ ڈھونڈ کے پھر آخر میں وہیں بھی گئے. چکر میں آپ کو سجادہ چکر وہی اسی گھر میں جو عورت تھی سارا کام اس نے کیا تھا. اس نے کہا کہ یہ پیسے تم، اس نے اسی وجہ سے کہا کہ پیسہ تمہیں اماؤنٹ آپ کو اچھا خاصا دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے کام نہیں کیا. اس نے کہا نہیں میں آپ کی گولی سے نہیں، میں نے اس کو بیٹی بولا ہے، یہ اتنی تکلیف میں اس جوانی میں بچی کو اٹھا کے کہاں گھومے گی. پھر میں اتنی تکلیف اس کو ایک دم اٹیک آیا. اٹیک آتے ہی اس کی حالت خراب ہوئی. مطلب کچھ دن ہوئے تو مجھے اطلاع ہوئی کہ وہ عورت ہی مر چکی ہے. انہوں نے کیلے گاڑ دی وہاں کہ اب ان کو نہیں چھوڑنا، آپ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، آپ مجھے تھپڑ دیں گے، میں خاموش دیکھتی رہوں گی آپ کو. ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے پلٹ کر دیا. اچھا ہوا یہ انہوں نے کیا؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے بس یہ کہا کہ جو بھی ہو آپ علاج کے لیے گئے تھے؟ ہاں علاج کے لیے وہ پلٹ ہو گیا. ہاں. تو اب ان کے جو رشتے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پلٹ کی وجہ سے ان کو مار دیا، اب وہ اور کر رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر. یہ وہی پڑوسی ہیں آپ کے. آپ لوگوں نے کبھی نہیں چاہا ہوگا کہ الٹ ہو جائے، ان پر جادو الٹا ہو جائے؟ میں نے کہا کہ ہماری دامن صاف ہے، اب ہمارا علاج کرے. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان اس کو میں کبھی کہہ رہا ہوں بھوک سے مر جائیں، لیکن یہ کسی کو نقصان تو نہیں دے. کس طریقے سے علاج کریں گے یا کیا؟ اتنی تنگ آ جائے. میں علاج تھوڑی کروں گا، میں بھی مارا جاؤں گا اگر علاج کروں گا تو جیسے پہلے مارے گئے. اللہ. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کھدائی کریں گے تو چیز صحیح ہوگی؟ کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، جو بزرگ ہیں نا ہمارے، تو اتنے سارے جو آپ بتایا عالم صاحب اور عامل صاحبین جو اتنے سارے تھے صاحبان، ان سب نے میں سے ایک نے بھی وہاں پہ کوشش نہیں کی؟ آپ کے پروگرام کے تحفظ سے گورنمنٹ تک یہ چیز نہیں پہنچ سکتی کہ یہ جگہ کیوں نہیں، یہ اس جگہ کو کیوں نہیں آپ کو کھانا؟ منوڑا میں نیوی کی بیس ہے نا، اس کے پیچھے کئی عمارتیں ہیں مخدوش ہو گئی ہیں، کئی عمارتیں مخدوش ہو گئی ہیں. ایسی ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ عمارت مخدوش ہے، اپنا نقصان کا ذمہ دار آپ کو. سر آج بھی کھڑی نہیں ہے. 200 سال سے جگہ ویران ہے، ادھر آبادی ہو گئی، ادھر آبادی ہو گئی، وہ ویران ہے. 50 سال سے 100 سال سے ویران ہے. کئی سوالوں کے جواب نہیں. ابھی علاج جاری ہے، تکلیف کے لیے معذرت تھوڑی دیر اور. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جگہ پہ اگر صفائی ہو جائے یا وہ جگہ ایک بار صاف ہو جائے تو آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا یہ لاسٹ پہ، اس کے بعد یہ کبھی زندگی میں نہ ہوا تو پھر نہیں کرے گی. بس یہ واقعات آپ کے سامنے، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. جن کے ساتھ ہو رہی ہے اور جو دیکھ رہے ہیں آس پاس، یہ ان کے الفاظ ہیں، آپ بیٹیاں ہیں. اور اکثر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جس پر گزرتی ہے نا وہی بہتر جانتا ہے. لیکن اگر آپ احساس کے ساتھ خلوص سے کسی سے کچھ بانٹ لیتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں، اس کا درد اپنا سمجھ لیتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اللہ پاک پسند فرماتے ہیں. کہتے ہیں نا غم بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے، خوشی بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے. اور رہی بات علاج کی، ڈاکٹرز کی، پڑھے لکھے ہیں، خود کہانیاں لکھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آرمی سے تعلق رہا ہے. اب کچھ باتیں جیسے کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم سمجھا نہیں سکتے، آپ کی سوچ سے بالا تر معاملات ہیں. تو ہم نے بھی
اپنے ساتھ ہونے والے کچھ ایسے واقعات ریکارڈ کیے، حل ہوئے جو ہماری بھی سوچ سے بالا تر، ان کے لیے ان کے مسائل سوچ سے بالا تر ہے، ہمارے لیے وہ کرم نوازی ہیں، وہ نظر عنایت سوچ سے بالا تر۔ ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے کیا کریں گے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو علاج، میں کر ہی نہیں سکتا، ہم نہ کچھ سمجھتے ہیں خود کو، لیکن ہاں ہمارے دیکھنے والوں میں بڑے پیارے لوگ موجود ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے، ظاہر نہیں ہونے دیتے، لیکن دیکھا ہم نے کہ وہ معاملات ٹھیک ہوئے جو ہم بھی یقین نہیں کرتے کہ کیسے ہو گئے۔ دوسرے شہروں سے لوگ شکریہ ادا کرنے آنا چاہ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ کہا، ہم نے جو دیکھا آنکھوں سے اپنے مہربان کو فرماتے ہوئے جو سنا وہ ہم کہہ دیتے ہیں، پھر وہ جانے اور وہ جانے۔ ان کے دل میں جی رب نے ہی ڈالی ہے ہم تک پہنچنا، ہمارے ذریعے آپ تک پہنچنا، تو وہ جس کو چاہے ذریعہ بنا دے۔ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں یہ بچے ہمارا پروگرامز بھی، گھر والے بھی، علاج کرنے والوں نے بڑی کوششیں کی، اپنی جانیں تک دے دی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کرے گا نا ایسا، وہ تو علاج کی نیت سے جیسے بتا رہی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں ان کا بچپن جڑا ہے، جہاں کچھ ایسی یادیں جڑی ہیں، جب تک وہ نہیں ہوگا نا تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک وہ نہیں چاہیں گے نا، اب 100 فٹ کھود لیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی وہ جو کرنے والے ہیں بقول ان کے، وہ جو کر رہے ہیں وہ ایک غلط فہمی میں کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے پلٹ کیا ہے، الٹ کیا ہے، اس لیے اب وہ نہیں چھوڑیں گے، تو بات ان تک بھی صاف آ گئی ہے کہ کرنے والے ایسے نہیں ہوتے، جادو سے جڑے ہوئے لوگ ایسے نہیں ہوتے، چہرے بتا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کئی لوگوں کے پاس گئے اور جب ہمارا حساب کتاب کرتے تو تم لوگ سے نہ کیسے؟ صحیح، ہم نے نا کبھی آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ پڑھ لو، یہ کر لو، ایسا کر دو، اتنی بات کر دو، کیونکہ ہم ہے ہی نہیں کچھ تو کیا کہیں گے۔ بس ایک بات کہی، جو اپنے مہربان کو دیکھا، انہی آنکھوں سے دیکھا، انہی کانوں سے سنا، فرماتے اگر تو آپ کی ذات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے اس کی دل آزاری کی ہے، تب تو زندگی میں اس سے معافی تلافی کر لیں کہ بھائی فلاں ٹائم پہ میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا تاکہ تمہاری دل آزاری ہو، تاکہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ اور انجانے میں اگر ہو گئی ہے، آپ کو نہیں مل رہا کوئی، آپ کو نہیں یاد آ رہا کہ انجانے میں کس کی دل آزاری ہوئی ہے، تو اللہ سے کہیں اللہ میں اس کو کھانا کھلا رہی ہوں، میں اس کو رستہ پار کروا رہا ہوں، میں اس کو پانی پلا رہا ہوں، اس کا ثواب آپ اس کو دے دیں جس سے میری وجہ سے جس کی دل آزاری ہوئی میری ذات سے، اور بدلے میں مجھے معافی دلوا۔ یہ ہم نے کہا تھا ارسلان بھائی کو جو 2 سال سے اسپتال میں، اگر یا کچھ اس طرح میں معاف کر دیں ان کے حق میں اپنا حق سب کو بخش۔ اچھا ان کو معاف کر سکتے ہیں؟ کس سے؟ KPT والی خاتون کو؟ نہیں، ایک بات کروں، اس سے میں نے پہلے کہا، ہاں یا نا، میں نے کہا کبھی اس کو نہیں معاف کر دیں، کر دیں، ہم سب کے سامنے کر دیں۔ اگر میں معاف بھی کروں اس کو اللہ نہیں معاف، وہ اللہ پہ چھوڑیں، آپ کر دیں، آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے بات کریں، کر سکتے ہیں۔ اس کو نہیں کروں گی، اس عورت نے ہماری زندگی، یہ اچھی بات ہے، لوگ منہ سے کہہ دیتے ہیں معاف کر دیا، اندر سے نہیں کرتے، یہ اچھی بات ہے آپ کی، آپ سچی عورت ہیں، آپ اگر معاف کر دیتی ہیں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ یہ بات ہم نے حیدرآباد والے بھائی سے کی تھی، ان کی اپنی فیملی میں ان پہ عمل کیا گیا تھا، اور انہوں نے پہلے آپ ہی کی طرح وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بتائیں انہوں نے کس قبرستان میں جا کے چیزیں گاڑی ہیں۔ میں نے کہا چھوڑو گاڑوں کو، کہاں گاڑا، کیا گاڑا، تم چھوڑو ان چکروں کو، تم بولو۔ اب تو مجھے کہتے ہیں آپ سب کے سامنے، سہیل بھائی یاد ہے؟ بالکل کہتے ہیں ہم حاضر ناظر جان کے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا۔ انہوں نے معاف کیا، پھر کیا ہوا، وہ اگلے ہفتے مجھے وہ کہہ رہے ہیں ہم مکہ شریف جا رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، حج میں عمرے پہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، سرکار مدینہ جن کا نام سن کے انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا نا اپنے، ان کا فرمان ہے جن کی وجہ سے کائنات ہے۔ وہ صحیح ہے، میں نے اسے کہا اگر وہ میرے ایک اولاد کو یا میرے شوہر کو کسی کو ایک کو گولی مار دیتی تو شاید میں اس کو معاف کر دیتی، لیکن اس نے ان معصوم بچیوں، اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کی، یہ تو تھی بھی نہیں، کیا ہم نے اس کا، میں نے کبھی منہ سے اس کے ساتھ تو ان کے ساتھ کیا ہوا آپ ہی نے حال بتایا نا ان کا، مجھے تو نہیں پتا تھا، آپ ہی نے ان کا رنگ بتایا، ان کا انہوں نے کیا نا، یہ انہوں نے آپ کا نقصان جو کیا نا، انہوں نے اپنا جتنا نقصان کیا نا ان کو اندازہ نہیں ہے، صحیح، یقین کریں ماشاءاللہ بچے آپ کے ساتھ ہیں، سمجھتے ہیں،
باادب ہیں، باحیا ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے آج کے وقت میں، آج کے دور میں. ٹھیک، وہ جو کر رہے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کیا تکلیف گزر رہی ہوگی. آپ باہر والا بندہ نہیں لگا سکتا تکلیف کا اندازہ، لیکن آپ اس بات کا یقین رکھیں انہوں نے اپنے ساتھ زیادہ زیادتی کی ہے. اپنا نصیب پھنس گئے ہیں، کن چکروں میں پھنس گئے ہیں یار. وہ تو سمجھ لیں کوئی بددعا کہہ لیں ان کو، یا کوئی ان کے ساتھ بڑوں نے غلطی کی ہے جو وہ اس کام میں پھنس گئے ہیں. تو آپ اپنی فیملی اپنا جو ہے نا ان کو کلیئر کریں کہ جی اے اللہ میں نے سب کو معاف، مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ان کو ہدایت دے سب کو. اور دیکھیے گا پھر ہوتا کیا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. بات جن کی ہے نا وہ غلط ہو نہیں سکتی. یہ جو عورت اس کو بولوں کہ اس کو میں نے معاف کر. سبحان اللہ. سبحان. کیا نام تھا ان خاتون کا؟ آرم پختون دے. اللہ پاک اللہ اس کو سب ہم نے معاف کر دیا. اللہ پاک اس کا دوست اس نے آواز دی تکلیف معاف بخیر رات لے اپنے گھر سمجھو آ جاؤ. وہ کہاں ہے یار جس کو بتا رہے. اور بھائی جاتے جاتے وہ کہتے ہیں مہمان جب جاتا ہے نا اپنے ساتھ بلائیں لے جاتا ہے. بالکل حقیقت سنت ہے نا بتایا کہ بھائی ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بھائی کہنے کو مسلط صحیح مہمان لیکن ہے تو مہمان ہے، لیکن ہم آپ کو کچھ کر نہیں سکے. بہت کیا بہت کیا بہت کیا. یہ امنائیت، یہ محبت، یہ خلوص، یہی سب. اللہ تعالیٰ ہم تو کچھ نہیں جیسے اجر دینے والی ذات اللہ کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر دے، خوشیاں دے اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کے لیے. تو ہم آپ کے آنے سے پہلے تو سب بہت ڈرے تھے کیونکہ جو زلزلے ہم نے دیکھے ہیں نا کہہ دیا ہے ابھی سب کو تسلی ہو گئی. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اجر دے، ایمان نصیب کرے.